آج ویو 360 میں تھرپارکر میں 9 مولود بچوں کی شرح اموات بلند، مائیں کیوں اپنے ننھے بچوں کو کھو دیتی ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بچوں کی پیدائش کی وجہ سے تم ویسے ہی بہت کمزور ہو چکی ہو۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت امداد دینے اور اثاثے منجمد کرنے والے ملک کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور انتہا پسندی کے پشتو فلم انڈسٹری پر اثرات کا جائزہ۔ کوئی بھی ثقافتی سرگرمیاں وہ امن کے قیام میں، سکون میں یہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سربراہ اجلاس سے آج وزیر اعظم پاکستان خطاب کریں گے۔ ہم بات کریں گے پائیدار ترقی کے ایک اہم ہدف کی، جس کا تعین اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے ساتھ ساتھ عالمی برادری نے کیا تھا، اور وہ ہے ماں اور بچے کی صحت کا تحفظ۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں حسارہ زمان، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق دنیا بھر میں پیدا ہونے والے ہر 1000 بچوں میں سے اوسطاً 17 بچے 30 دن کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان میں 41، جی ہاں، ملک میں پیدا ہونے والے ہر 1000 بچوں میں سے 41 ایک ماہ بھی نہیں جیتے۔ یہ شرح اموات عالمی اوسط سے تقریباً 2.5 گنا زیادہ ہے۔ پاکستان میں صوبہ سندھ کا ضلع تھرپارکر ان علاقوں میں سے ہے جہاں بچوں کی اموات کی شرح بہت زیادہ ہے، اور غربت، افلاس، تعلیم کی کمی اور بچوں کی پیدائش میں وقفہ نہ دے پانے کا بوجھ تھر کی مائیں اٹھا رہی ہیں۔ صورتحال کو قریب سے دیکھنے کے لیے سدرا ڈار نے کراچی سے تھرپارکر کا سفر کیا۔ تھرپارکر سے تعلق رکھنے والی کھیرا کی عمر صرف 12 برس تھی جب ان کی شادی کر دی گئی۔ 10 برسوں میں وہ 4 بچوں کی ماں بن گئی، مگر ان کی اپنی صحت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ اب میاں بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ مزید بچے پیدا نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بچوں کی پیدائش کی وجہ سے تم ویسے ہی بہت کمزور ہو چکی ہو، تمہیں علاج اور اچھی خوراک کی ضرورت ہے، تم میں خون کی کمی ہے، تو اب تم بچے پیدا مت کرو کیونکہ آگے ڈلیوری میں خطرہ ہوگا۔ پہلا بچہ ہوا، اس میں ڈاکٹر پر گیا تھا، ادھر دوائی لی، وہ کھانے والا جو چیز جو ہی ڈاکٹر نے بولا وہ میں کھلایا تھا۔ پھر بعد میں ہمارا بچہ ہوتے رہتے ہیں، غربت بڑھتی رہی۔ تھرپارکر کے مٹھی ہسپتال کے گائنی وارڈ میں ڈلیوری کا وقت عام طور پر زچہ اور بچہ دونوں کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں ہوتا۔ فیملی پلاننگ کا کانسیپٹ یہاں پہ کلیئر نہیں ہے، جو کہ کلیئر ہونا چاہیے زیادہ تر، اور ملٹی پیرٹی کی وجہ سے، گیپ نہ ہونے کی وجہ سے جو مدر ہے وہ ویک ہوتی ہے۔ مدر ویک ہونے کی وجہ سے اس کا جو بیبی ہے وہ ایک تو پری ٹرم ڈلیور ہوتا ہے، اس کا ویٹ کم ہوتا ہے، لو برتھ ویٹ ہوتا ہے، اور مدر کو بھی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اس سے، مدر اینیمک ہوتی ہے۔ جب مدر ہی صحیح نہیں ہوگی تو بچہ کہاں سے صحیح ہوگا؟ یونیسیف اور پاکستان ڈیموکریٹک اینڈ ہیلتھ سروے کے آخری جائزوں پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں ہر 1000 بچوں میں سے 41 ایک ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہتے۔ تھرپارکر میں یہ تعداد 42 ہے۔ قومی سطح پر ہر 1000 شیرخوار بچوں میں سے 56 موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ تھرپارکر میں 62، جبکہ 5 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے پاکستان میں 1000 میں سے 67 بچے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تھرپارکر میں یہ تعداد 74 ہے۔ تھرپارکر کی عورت انتہائی محنت کش ہے، لیکن اتنی محنت کے باوجود اس کی صحت خوراک کی کمی کے سبب سب سے زیادہ متاثر دکھائی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال بچے کی پیدائش کے وقت ماں اور بچے کی زندگی خطرے سے دوچار ہوتی ہے۔ صرف اس سال اب تک مقامی اسپتال کی رپورٹس کے مطابق تھرپارکر میں 267 نوزائیدہ جبکہ 348 شیرخوار بچے دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہاں پیدا ہونے والے اکثر بچوں کی حالت اتنی نازک ہوتی ہے کہ انہیں گھر کے بجائے اسپتال کے اسپیشل وارڈز میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ پری میچر بیبیز ہوتے ہیں، جس طرح جو ہے نیچے وارڈ میں آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے، 32 ویکس پہ بچے ڈیلیور ہوتے ہیں اور ان کا ویٹ 1.21 kg 1.1، جن کے ہمارے نرسری میں ابھی آپ نے دیکھا آدھے سے زیادہ بچے وہ تھے 20 میں سے جن کا ویٹ 1.5 سے بھی کم تھا، ٹھیک ہے، جو وہ ویری لو برتھ ویٹ میں آتے ہیں، اور جو ہے نارمل، جبکہ نارمل ویٹ 2.5 ہوتا ہے۔
मिट्ठी के सरकारी अस्पताल में कायम इस न्यूट्रिशन स्टेबलाइजेशन सेंटर में बच्चों की सेहत बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। वो बच्चे जो malnourished भी हैं, उनके साथ उनको मेडिकल प्रॉब्लम भी है, तो malnutrition और उनकी वजह से उनकी इम्यूनिटी वगैरह भी कम होती है, तो ये हम अलहदा इनको रख के प्रॉपरली एक जो है गाइडलाइन WHO की यूनिसेफ की है उसके मुताबिक हम उनकी जो है मेडिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं और न्यूट्रिशनली भी स्टेबलाइज करते हैं। अभी जो है ये बच्चा है 1 साल का हो गया है, ओनली मदर फीड पे था। इसका मकसद ये है कि छोटा बच्चा है, इसको कोई ज़्यादा चीज़ों की इसको सिर्फ अगर इसके डेली के लिए 50 ग्राम चावल और 25 ग्राम दाल भी सफिशेंट है, ठीक है। एक प्योरली सपोज चावल बच्चा है तो उसमें 3-4 बच्चे खा जाते हैं। थर में हामला खवातीन के लिए भी कई न्यूट्रिशन असेसमेंट सेंटर्स काम कर रहे हैं, जहां ग़िज़ाइयत और खून की कमी की शिकार माओं की सेहत, खुराक और दवाओं की मदद से बेहतर करने की कोशिश की जाती है। जी जब हम औरतें इकट्ठी बैठती हैं तो ये बातें करती हैं कि इतने बच्चे हम पैदा करते हैं, अगर इतने बच्चे ना हों तो बेहतर है। खेरा जैसी बहुत सी औरतें खानदानी मनसूबाबंदी का फैसला लेना चाहती हैं, लेकिन घरेलू मुखालफत के सबब इसमें ताख़ीर होती जाती है। तब तक एक और बच्चा टूटी बिखरती सांसों के साथ गुर्बत और मुफलिसी से लड़ने दुनिया में आ चुका होता है और एक बेबस माँ अपनी सेहत से बेखबर इस बच्चे को बचाने के लिए फिर से कोशिशों में लग जाती है। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, थर पारकर, सिंध। सिद्रा डार की रिपोर्ट आपने देखी थर पारकर से, और हम सिद्रा से कुछ मजीद बात करेंगे इसी मौजू पे। और कराची से इस वक्त वो बज़रिया स्काइप हमारे साथ हैं। सिद्रा, बहुत तफसीली रिपोर्ट थी आपकी, लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी आपसे कि सूरत हाल हमने देखा कि परेशान कुन है, लेकिन डेटा एक अच्छी बात बताता है, वो ये कि माजी के मुकाबले में हालात फिर भी कुछ बेहतर हैं। क्या तफसीलात हैं नंबर्स की? आप सही कह रही हैं कि किसी हद तक डेटा में कमी आई है और ये तादाद किसी हद तक कम हो रही है, और उसकी वजह वो एफर्ट्स हैं जो वहाँ पर की जा रही हैं। अगर हम पिछले 2-3 सालों का जायज़ा लें तो जो नौज़ायदा बच्चों की अगर हम तादाद की बात करें तो 2018 में उनकी अमवात की तादाद 418 थी और शीर्षख्वार बच्चे 550 थे, लेकिन 2019 में ये 539 नंबर बताता है और 2020 में 533 है और 2021 में इस वक्त अगर हम बात करें अगस्त तक की तो ये 267 का नंबर बता रहा है। इसी तरह 5 साल के से कम उम्र बच्चों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो तादाद थी वो 2020 में 2019 में 832 थी, जो पिछले साल 777 थी, लेकिन इस वक्त वो कम होकर 385 पर आ गई है। तो ये इसलिए हो रहा है कि वहाँ पर जो अब काम हो रहा है हॉस्पिटल्स में, जिस तरह से बच्चों की सेहत के हवाले से और माओं की सेहत के हवाले से, उसमें किसी हद तक कमी आई है। और अस्पताल के जो इंतज़ामात हैं, जो बच्चों को रखने के लिए जो स्पेशल वार्ड्स हैं और जो वहाँ पर अमला है, वो जितनी मेहनत कर रहा है तो उससे ये रिज़ल्ट्स सामने आना शुरू हुए हैं। यानी सूरत हाल इस वक्त ऐसी है कि अभी भी जिस तादाद में बच्चे इस दुनिया से जा रहे हैं, ख्वाह वो नौमौलूद हों, शीरख्वार या 5 साल से कम उम्र के बच्चे, वो तादाद अपने में खासी ज़्यादा है। लेकिन बहरहाल पिछले सालों से अगर उसका मवाजना करें तो नज़र आता है कि थोड़ी थोड़ी बेहतरी, थोड़ी थोड़ी तब्दीली आ रही है। अब जो हमने आपकी रिपोर्ट में सेहत की सहूलतें देखी वो तो खासी मुनासिब हमें लग रही थी, लेकिन ये एक अस्पताल है, ये एक तिब्बी मरकज़ है। मजमूई तौर पर आपने क्या देखा वहाँ पे? देखिए, थर पारकर का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल इस वक्त जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मिट्ठी का है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिलीवरी के केसेस वहीं पे आते हैं जो बुक्ड हैं और अनबुक्ड हैं। उसकी वजह यही है कि यहाँ सबसे ज़्यादा दबाव है, इसीलिए सारी फैसिलिटीज़ यहीं पे रखी गई हैं। लेकिन इसके अलावा भी तहसील की सतह पर हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं और जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि बहुत दूर दराज से आने वाली माओं के लिए पूरे थर पारकर में ऐसे 70 से ज़ायद न्यूट्रिशन असेसमेंट सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ पहले ही जब वो हामला हो तो वो जाती हैं और उनकी ग़िज़ा का, उनका वज़न, अगर वो एनेमिक हैं तो इसका जायज़ा लिया जाता है, और जब तक उनकी प्रेगनेंसी चलती हैं और डिलीवरी का टाइम नहीं आ जाता, अगर कोई ख़ास ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है तो उनको वहीं पे सहूलतें दी जा रही होती हैं। लेकिन बहरहाल जिस तरह से सेहत की सहूलतें अभी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तादाद में अस्पताल होने चाहिए, वो उस तरह से नहीं है। यही वजह है कि एक अस्पताल पर सबसे ज़्यादा बोझ है, लेकिन वो भी अपने तौर पर अब इजाफी बेड्स और वार्ड्स का इजाफा कर रहे हैं ताकि जो इतने ज़्यादा केसेस हैं वो उसको हैंडल कर सकें। ऑलराइट, तो अस्पताल के ऊपर बोझ ज़्यादा है। सिद्रा डार, बहुत शुक्रिया इस तफसीली रिपोर्ट और उसके बारे में मज़ीद हमें इजाफी मालूमात देने के लिए।
اب جو رپورٹ آپ نے دیکھی تھر پارکر سے، یہ تو ملک کے ایک علاقے کی صورتحال کے بارے میں تھی، لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا، مجموعی طور پہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں ماں اور بچہ دونوں کی ہی صحت عالمی معیار سے کم ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہم مزید بات کریں گے کراچی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ایسوسیٹ پروفیسر آف obstetrics ڈاکٹر سغرا عباسی سے۔ ڈاکٹر سغرا، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی، ہم یہ جانتے ہیں کہ انیمیا پاکستان کی خواتین میں بہت کامن ہے، کیا وجہ ہے پاکستان میں ماں کی صحت کیوں عالمی معیار سے کم ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ فرسٹ آف آل، جیسا کہ پاکستان دنیا میں 5ویں نمبر پہ موسٹ پاپولس کنٹری ہے، اور پاکستان کی آبادی کے حساب سے مٹرنل اور نیونیٹل جتنے بھی پرابلمس ہیں یہ اوبویسلی الارمنگ سچویشن میں ہے، اور اس کی ایک بڑی جو ڈیٹیلز تھیں سدرا دے چکی کہ پاکستان میں اگر 1 لاکھ عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو اس میں سے 186 کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈیورنگ پریگننسی یا پریگننسی ریلیٹڈ کمپلیکیشنز کے ساتھ۔ اس میں جو شرح موت عورتوں کی ڈیورنگ لیبر اور پریگننسی ہوتی ہے، اس میں 2 بڑی وجوہات جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ نمبر 1 illiteracy اینڈ نمبر 2 لیک آف فیملی پلاننگ۔ اب آپ نے بہت سنا ہوگا کہ جب بھی فیملی پلاننگ کی بات آتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں بہت متس اینڈ مسکنسیپشن آ جاتے ہیں، اور بہت سے کپلز جو ہوتے ہیں یا فیملیز وہ فیملی پلاننگ کو تھوڑا اپنے ٹیبو سامنے لاتے ہوئے اس کے یوز کو ذرا کم کر لیتے ہیں، اور انفیکٹ اس طرف جاتے نہیں ہیں۔ اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں جن پہ ہم بات کریں گے، لیکن نمبر 1 از اگین دا illiteracy۔ ہماری خواتین ان کو اپنی صحت کے بارے میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ دے مسٹ ہیو اے گیپ آف منیمم 2 years بٹوین 2 pregnancies۔ جب وہ 2 pregnancies میں گیپ نہیں لے رہی ہوتی تو ایکچولی ایوری ایئر یا ایوری 2 years شی از پریگننٹ، ان بٹوین وہ بریسٹ فیڈنگ کروا رہی۔ ایوریج 5-6 چلڈرن ہوتے ہیں پاکستانی اسپیشلی رورل آبادی والی خواتین کی۔ ٹھیک، تو بیسیکلی ماؤں کے اوپر بہت بوجھ ہے، اور 2 چیزیں جو آپ نے کہیں کہ ایک تو تعلیم کی کمی ہے، آگہی کی کمی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر جو فیملی پلاننگ ہے، مانے حمل کا جو استعمال ہے وہ پاکستان میں بہت کم ہے، اور مائیں جو ہیں وہ 2 سال کا وقفہ دینا ضروری ہے لیکن وہ نہیں دے پاتی۔ یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ نے کہا کہ خاندان جو ہیں وہ ٹیبوز کو سامنے اپنے لے کے آتے ہیں، ان کے جو بھی غلط یا منفی تاثرات ہیں فیملی پلاننگ کے بارے میں وہ آڑے آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پھر جو فیملی پلاننگ کے لیے سرکاری سطح پہ بھی جو کوششیں کی گئی ہیں وہ اگر کامیاب نہیں ہوئی ہیں تو پھر ان کو کامیاب بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ جو پیغام ہے، جو ماں کی صحت کا، بچے کی صحت کا پیغام ہے، جس میں کہ فیملی پلاننگ اس کا ایک سینٹرل پلر ہے، کیسے آپ کے خیال میں اس کو عوام کے لیے، لوگوں کے لیے عام فہم بنایا جائے اور پھر قابل عمل بنایا جائے؟ رکاوٹیں تو ہم جانتے ہیں، رکاوٹیں دور کیسے ہوں؟ بالکل، فیملی پلاننگ کے بہت سے میتھڈس ہیں۔ اب ان میں جو ایک سب سے بڑی چیز سامنے آتی ہے دیٹس دا انمیٹ نیڈ، جسے ہم کہتے ہیں بہت سی جگہوں پہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے، خواتین اگر کرنا چاہتی ہیں تو وہاں اویلیبل نہیں ہے، اور جہاں اویلیبل ہیں تو وہاں پہ ان کے اپنے ٹیبوز آ جاتے ہیں۔ سیکنڈلی، دا لیڈی از ناٹ اے ڈیسیژن میکر، اسے ساس سے، ہسبینڈ سے، سب کی پرمیشن کے ساتھ یہ میتھڈس کی وہ کرنی ہوتی۔ اسے سکسیزفل کس طرح بنانا چاہیے؟ چمی جو میں پہلے بھی کرتی رہی ہوں، وی کنڈکٹ اورینٹیشن سیشنز، وہ ڈفرینٹ لوکیشن پہ ہر جگہ جا کے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، ان کے جو متس مسکنسیپشن ہے ان کو ہٹانا پڑے گا، اور یہ گراس روٹ لیول پہ جانا ہوتا ہے۔ اسپیشلی گورنمنٹ کا اگر آپ بات کریں، پاکستان ایشیا کا فرسٹ کنٹری ہے جنہوں نے فیملی پلاننگ کا سب سے پہلے پروگرام پاکستان میں انیشیٹ کیا۔ انفارچونیٹلی یہ پروگرام ہمارا آگے اس سکسیس سے نہیں چڑھا جو ہماری ایک تھی چوائس۔ اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ٹرینڈ لوگ یا وہاں پہ جو ورکنگ لوگ ہیں فیملی پلاننگ سے کنسرن، ان کی ریفریشر ٹریننگس ہوتی رہیں، ان کو کاؤنسلنگ سکلس آئیں تاکہ وہ ان لوگوں کو کاؤنسل کریں، اور کاؤنسلنگ جب تک نہیں ہوگی نو باڈی ول گو فار دیز میتھڈس۔ وہ اپنے جب کنسیپشن جو ان کے متس ہیں سامنے رکھیں گے، اگلا ان کو کلیئر نہیں کرے گا تو کچھ بھی ہو وہ اس سے ڈینائی کرنے لگتے ہیں، دے اسٹاپ یوزنگ اینی میتھڈ۔ تو فیملی پلاننگ کا مقصد صرف ماں نہیں بلکہ وہ بچہ جو آپ لوگوں نے بات کی پری میچور ہو رہا ہے، ڈیتھس ہو رہی ہیں،
they can be prevented because we are building the mother. بہت شکریہ ڈاکٹر سغرا عباسی. تو ایک جو اس سے نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں تک معلومات جو ہیں وہ اس انداز سے پہنچائی جائیں کہ وہ عام فہم بھی ہوں, وہ سمجھ بھی سکیں, اور بڑے مؤثر طریقے سے معلومات ان تک پہنچائی جائیں. صرف بڑے لیول پہ پالیسی جو ہے وہ بنانا تو اہم ہے ہی, لیکن لوگوں تک پیغام لے کے جانا اور بار بار لے کے جانا یہ بہت ضروری ہوگا. ڈاکٹر سغرا عباسی, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. Thank you so much. ویو 360 میں آگے چل کر ہم پشتو فلم انڈسٹری کو درپیش مشکلات کی بات کریں گے. پاکستان سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور ان پر ماہرین کے تجزیوں کے لیے آپ لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اور اگر ویب سائٹ نہ کھلے تب بھی ہمارا تمام تر کانٹینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ کو ملے گا. facebook.com/VOA اردو کا پیج آپ کے لیے مستقل اپڈیٹ کیا جاتا ہے. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. عالمی ادارہ صحت نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ افغانستان کے لیے اپنی امداد جاری رکھے, کیونکہ افغانستان کو ایک سنگین انسانی بحران کے خطرے کا سامنا ہے. WHO کے ڈائریکٹر جنرل کا کہنا ہے کہ افغانستان میں پولیو کے کیسز ختم ہونے کے قریب تھے, لیکن اب یہ دوبارہ بڑھ سکتے ہیں. اقوام متحدہ نے اس ماہ کے آغاز میں افغانستان کے لیے $60 کروڑ کی اپیل کی تھی. طالبان پر مغربی ممالک کے عدم اعتماد کی وجہ سے افغانستان کے لیے غیر ملکی امداد رک چکی ہے. ماہرین کو تشویش ہے کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو ملک میں بھوک و افلاس کا مسئلہ شدید بحران کی شکل اختیار کر لے گا. Over the past 20 years, significant health gains have been made in Afghanistan. پچھلے 20 سالوں کے دوران افغانستان میں ماں اور بچے کی اموات کو کم کرنے, پولیو کے خاتمے اور دیگر امور سمیت صحت کے میدان میں نمایاں ترقی ہوئی تھی. لیکن ایک ایسے وقت میں جب ملک میں صحت کا نظام تباہی کے قریب ہے, ان کامیابیوں کو شدید خطرہ لاحق ہے. خسرہ اور اسہال کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے. تقریباً 50% بچے غذائیت کی کمی کے خطرے کا شکار ہیں. پولیو کا دوبارہ سامنے آنا ایک بہت بڑا خطرہ ہے, اور کووڈ ویکسین کی 21 لاکھ ڈوزز ابھی تک استعمال نہیں ہوئی. افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے بعد کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین اور پاکستان طالبان کی عبوری حکومت کو فوری طور پہ مدد فراہم کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں طویل المیعاد سرمایہ کاری کرنے کے امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں. نخبت ملک بتا رہی ہیں کہ طالبان کے زیر اقتدار افغانستان کے لیے اس وقت امداد دینے والے اور اس کے اثاثے منجمد کرنے والے ملکوں کے کیا مقاصد ہیں اور کیا مفادات ہیں. کچھ افغان شہری طالبان کی حکومت سے فرار کو ممکن بنانے اور کچھ 2 وقت کی روٹی کے حصول کے لیے اپنا ساز و سامان بیچنے پر مجبور ہیں. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتیرس کا کہنا ہے کہ افغانستان کو انسانی بحران کا سامنا ہے. اگر افغانستان کی معیشت تباہ ہو گئی تو انسانی بنیادوں پر کی جانے والی مدد مسئلے کا حل نہیں ہوگی, اور ہم جانتے ہیں کہ خطرہ بے پناہ ہے اور پیسے کی کمی انتہائی زیادہ ہے. افغانستان کے منجمد کیے گئے اثاثے جاری کرنے کی شرط کے طور پر امریکہ اور دیگر مغربی ممالک طالبان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ انسانی حقوق, خصوصاً خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کا احترام کریں. تاہم چین اور پاکستان نے طالبان کی قائم مقام حکومت کو خوراک اور طبی امداد بھجوائی ہے. چین نے جمعرات کے روز افغانستان کے لیے $3 کروڑ 89 لاکھ کے برابر امداد دینے کا اعلان کیا ہے اور افغانستان پر لگی پابندیاں اٹھانے کا بھی مطالبہ کیا ہے. ادھر امریکہ پاکستان پر زور دے رہا ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق طالبان پر خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری کے لیے زور ڈالیں. ہمیں پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک سے توقع ہے کہ وہ اپنے ان وعدوں پر دیے گئے عوامی بیانات پر عمل درآمد کریں جو انہوں نے مختلف طریقوں سے افغان عوام کی مدد کے لیے کیے ہیں. ایک امریکی تجزیہ کار اس جانب توجہ دلا رہی ہیں کہ اس مساوات میں بھارت پاکستان کے لیے ہمیشہ ایک عنصر رہا ہے. پاکستان بھارت کے بارے میں فکر مند ہے. بھارت اس کا سب سے بڑا حریف ہے, اس لیے وہ یقیناً افغانستان میں ایک ایسی حکومت چاہتا ہے جو بھارت کے بجائے پاکستان کی جانب دوستانہ رویہ رکھتی ہو. طالبان کا افغانستان میں اقتدار میں واپس آنا بھارت کے اثر و رسوخ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے, یہ سوال اس وقت پاکستانی تجزیہ کاروں کی دلچسپی کا بھی خاص مرکز ہے. پچھلی گورنمنٹ میں بھارت کی اثر و رسوخ بہت زیادہ تھی, اور میں نہیں سمجھتا کہ اب ہندوستان کو وہ اسپیس ملے گی افغانستان کے اندر. اور چونکہ افغان طالبان کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ ہم کو اسپیس دے, ہندوستان کو زیادہ ویلکم کرے, تو پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اس پر اثر پڑ سکتا ہے.
जहां तक चीन का ताल्लुक है तो जहां चीन की अफगानिस्तान में बेल्ट एंड रोड मंसूबे की तर्ज पर तवील मुद्दती सरमायाकारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, वहीं कुछ के मुताबिक ये सरमायाकारी खतरे से खाली नहीं होगी। चीन अफगानिस्तान की मदद के तरीक़ेकार के बारे में बहुत मुहतात रहा है। वो बुनियादी तौर पर पैसे को किसी ऐसे अंधे कुएं में डुबोना नहीं चाहता जहां ना तो हुकूमत की बका की कोई जमानत हो और ना ही ऐसे जिहादी ग्रोहों की जिनके बारे में चीन को तशवीश है कि तालिबान उनकी हिमायत करते हैं। चाइनीज चाहते हैं कि जो चाइनीज मिलिटेंट्स है ये लोग वापस ना जाए अफगानिस्तान, और जो इनका कनेक्शन है अफगानिस्तान में ये ख़त्म हो जाए। ये लोग जो है किसी भी किस्म के मुसल्लह कार्रवाइयों में हिस्सा ना ले। सेकेंडली, आपको पता है कि चाइनीज का अपना सबसे जो बड़ा इंटरेस्ट है उनकी इन्वेस्टमेंट है। कतर भी अफगानिस्तान में टनों के हिसाब से अद्वियात और खुराक की इमदाद दे रहा है और ये कोशिश भी कर रहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर दोबारा मामूल के मुताबिक काम और परवाजों का आगाज हो। नुकबत मालिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका की अफगान जंग के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की जिस लहर ने सर उठाया उसने ज़िंदगी के हर शोबे को ही नुकसान पहुंचाया। फ़न और सकाफ़त पर भी इसके नुमायाँ असरात मुरतब हुए। पाकिस्तान में सिनेमा हॉल्स और थिएटर्स पर पै दर पै हमले हुए जिनके बायस मुल्क में सिनेमा की सनत तकरीबन ख़त्म हो गई। पेशावर से नजरुल इस्लाम बता रहे हैं कि पश्तो फिल्म इंडस्ट्री को शिद्दत पसंदी और माली मुश्किलात ने तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा जब यहाँ पेशावर का मशहूर फलक सैर सिनेमा हुआ करता था, लेकिन 2 दहाइयों के दौरान सिनेमा हॉल्स पर शिद्दत पसंदों के कई हमलों से जो खौफ व हरास फैला, इसका नतीजा यह है कि शहर के कई सिनेमा हॉल्स या तो कमर्शियल प्लाजों में तब्दील हो चुके हैं या फिर खंडर बने हुए हैं। कचकौल खान 22 साल से बतौर अदाकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर फिल्मी सनत से वाबस्ता हैं। उनका कहना है कि 11 सितंबर 2001 के वाक़े ने पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री को बुरी तरह मुतासिर किया। पहले सिनेमा घर जो थे वो ज़्यादा थे और देखने वाले जो लोग थे वो भी मतलब उस हिसाब से ज़्यादा थे, तो अभी सिनेमाज भी कम हो गए और हुकूमत की तरफ से भी मतलब ये है कि कोई वो इकदाम नहीं है कोई ख़ास। जैसे अभी ये सामने प्लाजा नज़र आ रहा है आपको सिनेमा के सामने, उसकी इनकम इसके इनकम के मुकाबले में इसकी इनकम बहुत कम है, तो सिनेमा मालिकान भी यही सोचेंगे कि यार हम ये इसकी क्या इनकम है, तो इसकी जगह कोई प्लाजा क्यों ना बना ले। दहशतगर्दों ने सिनेमा घरों को ही नहीं फनकारों को भी निशाना बनाया। कई फनकारों को डराया धमकाया गया जबकि बहुत सौ को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। खैबर कल्चरल हेरिटेज काउंसिल के सूबाई सेक्रेटरी शकील वहीदुल्लाह कहते हैं कि 9/11 के बाद दहशतगर्दी की लहर ने सिनेमा इंडस्ट्री को तबाह करके घुटन में इजाफा कर दिया। जहाँ पे सकाफती सरगर्मियाँ वो मान पड़ जाएँ या वो ख़त्म होने के नज़दीक हों तो आप समझें कि माशरे में घुटन और ये बदमनी और ये चीज़ें फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ने का खदशा ज़्यादा मौजूद होता है। कोई भी सकाफती सरगर्मियाँ वो अमन के क़याम में, सुकून में ये कलीदी किरदार अदा करता है। पेशावर में गुज़िश्ता एक दहाई में कम से कम 10 से ज़ायद सिनेमा बंद हो चुके हैं, लेकिन ये भी सच है कि पश्तो फिल्म इंडस्ट्री इंतहा पसंदी के अलावा भी मुश्किलात का सामना कर रही थी। मायार खासा गिर चुका था। फिल्में देखने अमूमन गैर संजीदा तबके के मर्द हजरात ही जाते थे। अगरचे पेशावर के हालात अब बड़ी हद तक पुरअमन हैं, लेकिन शकील वहीदुल्लाह पश्तो फिल्म इंडस्ट्री के मुस्तकबिल के बारे में पुरुमीद नहीं। पेशावर में अब बमुश्किल 3 या 4 सिनेमा जो है ना वो रह गए हैं और उसमें भी जो फिल्में दिखाई जाती हैं तो वो फिल्में आप ना फैमिली के साथ देख सकते हैं, ना उन फिल्मों का स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा अच्छा है कि जिसमें आम आदमी वो ये कोशिश करे कि भाई मैंने ये फिल्में ज़रूर देखनी है। तो एक तो ये कि गैर मियारी फिल्मों का आना, जो अच्छे अच्छे डायरेक्टर थे, जो अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट राइटर थे, अब तकरीबन वो इस फील्ड से बिल्कुल यकसर हट गए हैं। उनकी तरजीहात जो है ना वो किसी और तरफ वो चली गई। पश्तो फिल्मों के शायकीन अब भी मयारी फिल्म देखने को मिले तो वो अपने ख़ानदानों के हमरा सिनेमा देखने जाएं, लेकिन इक्का दुक्का अच्छी फिल्में एक तबाहशुदा सनत को दोबारा खड़ा करने के लिए शायद काफ़ी ना हो। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। इसी के साथ ख़त्म होता है आज का व्यू 360। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस वीकेंड।